علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اس نے ہمیں تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ہمیں تھوڑی سی دیر دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے بہت ہی اچھی مخلوق بنائی ہے۔ اللہ نے تمام دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اللہ نے انسان کو جو ہے سب سے اشرف المخلوقات بنائی ہے، یعنی کہ سب سے اشرف اور سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ ترین مخلوق جو بنائی ہے اللہ پاک نے، وہ انسان کو بنایا ہے۔ اور انسان کے اوپر اللہ پاک نے ساری چیزیں مہیا کر دی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، گاڑی ہیں، کار ہیں، اور گھر بار ہے، اور بزنس ہیں، یہ سارے کس کے لیے؟ اللہ نے دنیا کے لیے بنائی۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے دنیا بنائی ہے، لیکن تم میرے لیے بنے ہو، تم جو ہے میرے لیے بنے ہو، صرف میری عبادت کے لیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، کہ رزق کا دینے والا مالک میں ہوں، رزق کا دینے والا مالک میں ہوں۔ بہتر انجام جو ہے وہ پرہیزگاری کا ہے۔ تم اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ روزی تو میں تمہیں ایسی جگہ سے مرحمت فرماؤں گا جہاں تمہیں سن اور گمان بھی نہ ہوگا، اور اللہ پاک دیتا ہے۔ ہم جنہیں کہاں کہاں سے سوچتے ہیں، وہاں سے ہوئے گا، وہاں سے ایسے ہوئے گا، وہاں سے ایسے ہوئے گا، اتنے پیسے ہم اتنے اس کام میں لگائیں گے تو ایسے ہوئے گا۔ میرے بھائی محترم و دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ اللہ پاک چاہے نفع میں نقصان کر دے، نقصان میں نفع کر دے، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں۔ موت کا دینا، زندگی کا دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہی ایمان کی تو طاقت ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کے حکم کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنا، یہی ایک ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا سب نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اپنی بندگی کا، اپنی غلامی کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور غلام ہوں۔ غلام کا کیا کام ہے؟ کہ آقا کی بات کو ماننا، اپنے اللہ کے حکم کو سامنے جھک جانا۔ ہم کسی کے پاس جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کہ جب تک ہم مالک کی بات کو مانتے رہیں گے، مالک کے کام کو کرتے رہیں گے، مالک ہمیں جو ہے صحیح سلامت نوکری پہ لگائے رکھے گا، صحیح سلامت ہمیں تنخواہ دے گا، صحیح سلامت ہمیں ساری چیز مہیا کرے گا۔ لیکن ہم اگر مالک کی نافرمانی کرنے لگیں تو مالک ہمیں نہیں رکھنے کا۔ لیکن اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ ہم رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جنہیں کتنی ساری برائیاں پیدا ہوئی پڑی ہیں، رات دن ہم جوا، شراب، چوری، ڈکیتی، فریبی، مکاری، جنہیں کس کس چیز کے اندر انسان مبلس ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ساری چیز دے رہا ہمیں، ساری چیز مہیا کر رہا، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اللہ کی ذات کو بھولے بیٹھا، اللہ کی ذات کو بھولے بیٹھا، اللہ کے اوپر ہم جو حکم نہیں کر رہے ماننے۔ مؤذن اذان دے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے کاروبار کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنی دکان مکان کو جو ہے بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنی بزنس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں بال بچوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا جو اہم فریضہ ہے ہم اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آج انسان جو ہے پورے عالم، پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، کس لیے؟ کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر جو ہے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی جو ہے خونوں کو بہایا ہے، اپنی گردنوں کو شہید کرایا ہے، جب ہم تک یہ دین پہنچا۔ میرے بھائی آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں،
آج ہم دین کو اسے بھولے بیٹھے. میرے محترم دوستو، ساری جو کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے اپنے دین مبارک کے اندر رکھی ہے، کہ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ 100% کامیاب ہے. آج ہم اپنی کامیابی جو ہے دکان میں، مکان میں، کاروبار میں، گاڑی میں، بزنس میں، کاروبار میں، اس میں جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں. کام کا کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، بزنس کا کرنا منع نہیں ہے. روزی کمانا بھی ایک فرض ہے. حلال پاک روزی کمانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، یہ بھی ایک فرض ہے. بیوی بچوں کو دیکھنا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سارے کام کرے ہیں، کاروبار بھی کرا ہے، بزنس بھی کرا ہے، سارے کام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے کام کو بھی کرا ان لوگوں نے. دین کے اوپر رات دن اپنی زندگی کو لگایا ہے. رات دن جو ہے جب بھی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا فوراً ایک دم کھڑے ہو گئے. ایسے ہی ہم اللہ کے حکم کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اسے دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا. مرنے والی بعد کی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے میرے بھائی. اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے کتنی بڑی جو ہے دولت سے نوازا ہے. اور سارے کام جو ہے ہم دین کے جو کام کریں گے وہ اخلاص کے ساتھ کریں گے. اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو. اگر ہم نے دکھاوا کرا تو سارے کام بیکار ہے. اسی لیے جو ہے ہمیں جو ہے انسان اس دنیا کے ابگل میں بچا گیا، اور ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی ہے. خالق کائنات نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں کہ انسان کو اللہ نے اتنے اچھے ڈھنگ سے ڈھالا ہے کہ کسی انسان کو نہیں ڈھالا. اللہ پاک نے جو ہے اتنے بڑے علم کو جو ہے انسان کے اوپر اتارا ہے. جس علم سے جو ہے دنیا بھی جو ہے زمین بھی عاجزی ہوگی، پہاڑ بھی عاجز ہو گئے. کسی کے جو ہے ہمت نہیں ہو پائی کہ جو ہے اتنے بڑے علم کو جو ہے ہم تھام سکے. اللہ پاک نے جو ہے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ کہ انسان کو میں نے بہترین سانچے میں ڈھالا. انسان کو بڑی طاقت اور قوت دی ہے. اللہ پاک نے جو ہے انسان کی ہر چیز تابع کر دیا. آج انسان جو ہے اکڑ کے مارے دلڑ ہوا جا رہا، اکڑ کے چل رہا ہے. آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا. بس یہ ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک نے اس انسان کو جو ہے کس چیز سے بنایا کہ ایک ناپاک نطفے سے، جو ماں کے پیٹ میں جو ہے ایک ناپاک نطفے سے جو ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ پاک نے کیسی کیسی چیزیں جو ہے مہیا کری. بھئی آج تک کبھی سنا تم نے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں. کہ نو بھئی ایک ہاتھ نہیں دیا دوسرا ہاتھ دے دیا، ایک آنکھ نہیں دی دوسری آنکھ دے دی، ایسا کچھ ہوا نہیں. اللہ کے خزانے بے شمار ہیں. اللہ نے جو ہے خزانے بے شمار رکھے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ پاک کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ پاک جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کر رہا ہے. کتنی پیاری پیاری آنکھیں اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، کتنے پیارے پیارے ہونٹ اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، کتنی پیارے پیارے آنکھیں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں. کبھی آج تک سنا کہ بھئی ایک انسان کو جو ہے کمی پڑ گئی اللہ کے خزانے میں، ایک ہاتھ نہیں دیا دوسرا ہاتھ دیا بس؟ نہیں. اللہ پاک جو ہے پورے اس دنیا کو بڑے سچے ڈھنگ سے چلا رہے ہیں. اگر دنیا کو چلانے کے اندر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کسی کا دخل ہوتا تو یہ جو ہے سارا کائنات، سارا نظام نہیں چل پاتا. سارا نظام توڑ پھوٹ کے دھرم بھرم ہو جاتا. آج ہم جو ہے کبھی کسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کہیں پیروں پہ جا رہے ہیں، کہیں چادریں چڑھا رہے ہیں. دیکھو جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ جو ہے اللہ کا محتاج ہے. وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہم چاہیں کہ بھئی فلاں پیر ہماری مدد کر دے گا، فلاں جو ہے بزرگ ہمارے مدد کر دیں گے، نہیں. یہ تو مرنے کے بعد ہر انسان محتاج ہو جاتا. ان کے لیے تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ پاک جو ہے انسان کو ماں کے پیٹ میں کیسی ڈھنگ سے پال رہا ہے. جس ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس ماں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس پیٹ کے اندر کیا چیز ہے.
اللہ پاک جو ہے بہترین جو ہے سانچے کے اندر انسان کو ڈال رہا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جو ہے دنیا کی رنگ اس میں جو ہے بدل گئے ہیں، دنیا کی چہل پہل میں ہم کھو گئے ہیں، دنیا کی رونق میں ہم کھو گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں آنا ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، اللہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرانی ہے۔ میرے محترم دوستو، یوں سمجھیں کہ جس طرح دل بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہوگا وہ جو ہے بیکار ہے۔ کتنی ہم رات دن نماز پڑھیں، کتنی تہجد پڑھیں، کتنی ہم دین کا کام کریں، اگر ہم نے دنیا کے لیے یہ کام کرا تو سارا کام ہمارا بیکار ہے۔ جتنے بھی ہم دین کے کام کریں، اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو لگانا، سارا کا سارا جو ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے وہ ہمارے قابل قبول ہو جائے گا۔ اور ہم دکھاوے کے اندر چاہے پوری دنیا کو لٹا دیں، کچھ بھی نہیں اس کا اثر ہونے کا، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ پاک اس کو جو ہے دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر دے گا۔ میرے بھائیو، اگر خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے، آپ سینکڑوں روزے رکھے جائیں، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیں ہر سال، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہوا تو تمام کام دکھاوے ہیں، تمام کام جو ہیں آپ کے بیکار ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، جو بھی کام کریں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ سے مانگیں۔ اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہمارے اور آپ کا یہ اعمال آخرت میں ہرگز قبول نہ ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے عالم بنا، ان نے جو ہے علم سیکھا، لیکن دنیا کے لیے علم سیکھا تو اس کا علم بیکار ہے۔ اسی لیے ایک مالدار تھا، مالدار جو ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے گا تو اس کا مال بیکار ہے، اور وہی اللہ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، انسانیت کے اوپر مدد کریں گے، تو اللہ پاک جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں اس کے مال کے اندر برکت کروں گا، اس کے مال کے اندر ترقی کروں گا، اس کو مال کے جو ہے کامیاب کر دوں گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، کتنے بڑے مالدار تھے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے کتنے سورے جو ہیں انہوں نے اپنی جان مال کو لگایا، اپنے پیسے کو لگایا، تو اللہ نے جو ہے خوشخبری دی کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، جس نے بھی ایک کی بھی اتباع کر لی وہ فلاح و کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال، پوری جان مال جو ہے اللہ کے راستے میں لگائی، پھر اللہ نے ان کی خوشخبری دنیا کے اندر بھیجی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس نے بھی ایک کی بھی اتباع کر لی وہ فلاح کو کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ کب ہوئی میرے بھائی؟ کہ جب ان صحاباؤں نے اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں لگایا، پھر اللہ نے تعریف فرمائی۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری کے پوری گھر کا ساز و سامان اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ کیا اخلاص تھا، اخلاص کے ساتھ اگر ہم تھوڑا کام کریں گے تو پھر اللہ کی اس کے اندر جو ہے مدد ہوگی۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے، اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بیچے، اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نظر زندگی بنا لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے، تواضع خاص کر اور درگزار باری بھی ایک وصف ہے، اور ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے آراستہ انسان سے خوش رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ثابت قدمی، جرات، محبت، بہادری بھی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے یا غازی کامیابی کی بلندی پر چڑھا دیتی ہے۔ جرات تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابھارا کہ یہ بتوں کی پاس کرتے ہیں۔ جرات تھی جس نے پیغمبر آخری الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سلگتی سر زمین پر کفار کے نرغے میں اعلان حق ادا کرایا۔ سوچو تو ذرا، اگر مسلمانوں میں جرات اور ہمت اور جوان مردی نہ ہوتی تو کیا وہ
بدر میں 360 صحابہ ہوتے 1000 کفار کے مقابلے میں جیت سکتے تھے۔ ہاں، بہادری انسان کو جو ہے کہاں دکھانی چاہیے؟ دین کے اوپر۔ ہاں، کہاں 360 صحابی اور کہاں جو ہے ہزاروں کا مجمع، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آگے بڑھو۔ ہاں، دو کامیابی میں سے ایک کامیابی ضرور ملے گی، یا تو شہادت ملے گی یا غلبہ ملے گا۔ جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر ملنی ہے، اور اپنے آپے کو جو ہے دین کے اوپر لٹا رہے ہیں، دین کے خاطر جو ہے مر مٹنے کو جو ہے تیار ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنے دین کے اوپر مر مٹنا ہے، اپنے دین کے اوپر جو ہے اپنی جان مال کو لگانا۔ قرآن جس طرح ان لوگوں کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح ہمیں جو ہے اپنی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ انسان کو جو ہے اپنے جو ہے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے بن جائیں۔ اسی لیے جو ہے یہ جلسے اجتماع ہوتے ہیں، اسی لیے بیانات ہوتے ہیں کہ بھی کس طریقے سے ساری امت جو ہے جنت میں جانے والی بن جائے، ساری امت جو ہے گناہوں سے بچنے والی بن جائے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جائیں، برے کام سے فعل سے بچنے والے بن جائیں۔ اسی لیے جو ہے سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن جس طرح ان لوگوں کے جو حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو عزو درگزار کام لیتے ہیں، اسی طریقے سے غصہ جائے، کسی کا گالی ہو تو برداشت کر لینا چاہیے۔ دین کے اوپر جو ہے کوئی اگر برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو اس کو برداشت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جو ہے لوگوں کے پاس جاتے تھے، دین کی بات کو بتاتے تھے، اللہ کے حکم کی طرف بلاتے تھے، آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، آپ کو گالی گلوچ بھی دیا کرتے تھے، آپ کے منہ پر جو ہے تھوک مبارک بھی پھینک دیا کرتے تھے میرے محترمو۔ لیکن اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین کے کام کو کرنا نہیں چھوڑا، کبھی دین کے کام کو کرنا نہیں چھوڑا، کبھی دین کے جو ہے کام کو جو ہے آگے بڑھانا نہیں چھوڑا۔ اس لیے جو ہے ہم سب کو جو ہے اپنے دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اما الذین سعیدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا وقال اللہ تعالی فاما الذین شقوا ففی النار۔ محترم حاضرین، اس دنیا کے رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کنواں ہے، اسی طرح جو ہے جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کہ میں جو ہے میری دنیا یہی ہے، لیکن میرے محترم دوستو، جب دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنی سی جگہ میں پہلے تھا اور اب کتنی دور آ گیا ہوں۔ جو ہے دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائیں گی، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ اللہ جو ہے ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، ہر چیز کا کرنے والے ہیں، ہر چیز کو جو ہے اپنے حساب کتاب میں رکھنے والے ہیں۔ ہر انسان کے پیچھے دو فرشتے ہیں، ایک اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، دوسرا اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، جن فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے سارے عمل لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو گناہ کرا ہے صرف وہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 70 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنی محبت اللہ پاک اپنے بندے سے کر رہے ہیں کہ جو ہے ایک ثواب لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، ایک گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ جو گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہے اللہ پاک نے ثواب لکھنے والے فرشتے کے تابع کر رکھا ہے۔ جب تک وہ اجازت نہ دے گا اس گناہ کو لکھ نہیں سکتا۔ اور ثواب والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی رک جا، ابھی یہ نہ جانے اللہ سے معافی تلافی کرا لے، نہ جانے اللہ سے معافی تلافی کرا لے۔ کئی نمازوں کا وقت گزرنے کے بعد اس کا وہ گناہ لکھا جاتا ہے جب وہ توبہ نہیں کرتا۔
کتنی اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن بندہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکر کھا رہا۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے؟ تم میرے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ، میرے سامنے جو ہے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، روزی تو میں تمہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہیں سن و گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن ہم جو ہے پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ جیسے ایک بچہ جو ہے پورے سال جو ہے اسکول کے اندر جو ہے محنت کرتا ہے، پوری سال محنت کرا، پوری روزانہ جو ہے وہ وقت کو دے رہا ہے، روزانہ پوری سال اپنے ٹیچروں کی بات کی ماننا، لیکن امتحان جب قریب آتا ہے اور ان نے رزلٹ اگر صحیح نہ دیا تو میرے محترم دوستو فیل ہو جائے گا۔ ایسی انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا، جتنی زندگی دی ہے 60 70 سال 80 سال کی جو زندگی دی ہے، اللہ پاک نے اس کو ہر پل کا حساب لیا جائے گا کہ میں نے تمہیں جو ہے زندگی دی کہاں لگائی، میں نے تمہیں صحت تندرستی دی کہاں لگائی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے جو ہے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی جو ہے جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانا، کہ اللہ پاک کو اس نوجوان کی جو ہے سجدہ بہت اچھا پیارا لگتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے، اللہ پاک اس کی اس ادا سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ ایک سجدے کے اوپر تمام زندگی گناہوں کو اللہ معاف فرما رہا۔ لیکن ہم جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے جھکنے کو تیار نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو ہم ٹائم جب نکالیں گے، اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکلنا۔ آدمی بس بھاگم بھاگ میں صبح ہی اٹھ رہا اور شام کو آ رہا، صبح اٹھ کے اپنے ڈیوٹی پہ جا رہا، شام کو پھر آ رہا، پھر ڈیوٹی پہ، پھر شام کو آ رہا، پھر ڈیوٹی پہ۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں دی، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے زندگی دی اللہ پاک نے۔ جو 60 70 سال 80 سال کی جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو جو ہے دین کو بنانے کے لیے دیے کہ کس طریقے سے ہماری آخرت بن جائے۔ اصل مسئلہ جو ہے آخرت کا ہے، دنیا کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کا تو مسئلہ ہی ہے، اپنے آدمی پریشان رہ کے، بھوکا پیاسا رہ کے، تنگی کے حال میں رہ کے کیسے بھی دن گزار سکتا ہے، لیکن میرے بھائی وہاں کی پریشانی، وہاں کا عالم بہت بڑا خطرناک ہوئے گا۔ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سارے جو ہے انسان وہاں پہ جو ہے بنا لباس کے ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہاں پہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے میں شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، وہاں دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہاں تو نفسی کا عالم ہوئے گا۔ ہر آدمی اپنی جو ہے بخشش کے جو ہے اس میں فکر میں رہے گا، کس طریقے سے میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے گناہوں کی بدولت جو ہے پسینے کے اندر چرابور ہوئے گا۔ تو اس لیے جو اس عالم کو دیکھنا، اس عالم کے آنے سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر جو ہے اپنی جو ہے زندگی کو بنانا۔ میرے محترم دوستو، یہاں تمام آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں تمہاری ہر حرکت، ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان سرکشی اور غرور کے راستے پہ چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کے چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا کہ جب اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، کیا اللہ پاک کیا پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تھے تاکہ تم جو ہے
غریبوں کی، محتاجوں کی، رانڈ بیواؤں کی، افائجوں کی، کمزوروں کی مدد کرو۔ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تھے، اللہ کے دین کے کام کو کرتے، تو اللہ پاک پوچھیں گے ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تھے، تم نے کیا کرا؟ اگر ہم نے دین کا کام ان ہاتھ سے کرا ہوئے گا تو اللہ پاک جو ہے ہمیں کامیاب کریں گے، اور انہی ہاتھوں سے اگر ہم نے غلط کام کرا ہوئے گا تو میرے بھائی اس کی جو ہے بہت بڑی سزا، اللہ معاف فرماوے۔ اللہ پاک پوچھیں گے پھر ہم سے کہ ہم نے تمہیں جو ہے 2 پیاری پیاری آنکھیں دی تھی تاکہ تم جو ہے ان سے جو ہے اچھا برا سمجھ سکو۔ ہم نے اگر غلط راستے پہ چلے تو ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں جو ہے ہم نے عقل دی تھی، تم نے کہاں جو ہے اپنی زندگی گزارا۔ اللہ کسی غرور راستے پہ چلے گا، خداوند قدوس کا احکام نافرمانی کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہیں گے، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہیں گے، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیا کا حساب دینا ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں جائیں۔ 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کی خوب چل پھر کے عبادت کرتے، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو لگاتے، اور کسی کمزور کی، کسی بے کسی کی چل کے اس کی جو ہے ہمدردی میں جاتے، کسی کی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے، کہ ہم نے جو ہے کچھ کرا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہے ہر چیز کا جو ہے اللہ پاک حساب لیں گے میرے بھائی محترم دوستو۔ تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی، تمہیں جو ہے عقل دی گئی تھی تاکہ باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو۔ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تم جو ہے اللہ پاک کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا کمزور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیم و زر، مال دولت، آس اولاد، ساری کی ساری یہیں ایک دن رکھی رہ جائے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، اس کے نیکی اس کے اعمال اس کے ساتھ دیں گے۔ کتنی بڑی مالدار ہو، قارون نے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بادشاہت بنائی، دنیا کے اندر جنت بنائی، لیکن جب اس کے اندر بنانے کے بعد جب وہ اس کے اندر گئے گھومنے کے لیے تو ایک دم ملک الموت آ گئی، ملک الموت آ گئی اور جو ہے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑے ہو گیا۔ اب قارون بادشاہ کو جو ہے بہت بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ کون شخص ہے ایسی گستاخی کر رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ملک الموت ہوں، اور تجھے لینے کے لیے آئے۔ اس کی جو ہے ہوا خراب ہو گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے 2-4 منٹ کی مہلت دے دی جائے کہ میں نے جو جنت بنائی ہے دنیا کے اندر اسے میں دیکھ لوں، اسے گھوم لوں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب موت کا وقت آ جائے گا وہ 1 سیکنڈ بھی، 1 لمحہ بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایک دم جو ہے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کی روح قبض کر لی اور دھیڑ دیسی گھوڑے پہ سے گر پڑا۔ کیا لے گیا؟ کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر ہمیں جو ہے چند روز رہنا ہے۔ ایک مسافر ہوتا ہے نا، مسافر، ہم نے ریل کا ٹکٹ کٹوایا، ہم نے جو ہے ریل کا ٹکٹ کٹوایا، ہمیں کہیں سفر کرنا، ہم دلی جا رہے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہاں کا ہم نے تو اور ہم جو ہے ٹرین کے انتظار میں اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اور اسٹیشن پہ بیٹھنے کے بعد ہم جو ہے وہاں کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے ہم وہاں پہ ڈیکوریشن کرنے لگیں، سجانے لگیں، تو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف ہے، یہاں پہ سجا رہا ہے، یہ کوئی سجانے کی جگہ ہے؟ بھائی تے نے ٹکٹ کٹوایا سفر کا، تیری گاڑی آئے گی تو چل دے گا، یہ تو سجاوٹ ساری یہیں رکھی رہ جائے گی۔ آج ہم جو ہے بڑی بڑی محلات،
ہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں. ہاں بھائی ہمیں جو ہے سدا یہیں تھوڑی رہنا، پوری زندگی یہیں تھوڑی گزارنی ہے. ہمیں تو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. ہاں اسی لیے جو ہے اپنا جو ہے اوسط سے کے ساتھ جو ہے اپنے گھر مکان میں بھی بچے میں لگنا چاہیے. ہمیں جو اصل جو فکر کرنی چاہیے کہیں کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری جو ہے آخرت بن جائے. ہاں مرد ہو یا عورت سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال دولت، جائیداد و زمین، دکان، کوٹھیاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے. ہاں ہمارے کیا نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کری ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ ادا کی ہیں، چند میٹھی باتیں ہم نے کسی مجبور بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہیں، ہم یہی چیز ہمارے کام آئیں گی اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا ہے کہنے والے نے، ٹک حرص میاں چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھر مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شرکوش گوہی گانا. پلہ سر بھارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. میرے محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک دن یہ سب چھوڑ کے جانا. آپ جو ہے آپ ایک سیکنڈ بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہونا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ جو ہے ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں گے. وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے. وہ جگہ کون سی؟ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. آج ہمارا آپ کا سب کا خیال یہ ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. یہ غیر مسلموں کا جو ہے خیال ہے کہ اسے جلا دیا، پھونک دیا اور اس کی ہڈیاں خستہ ہوگی، اس کی راکھ کو جو ہے گنگا میں بہا دیا، اب اس سے کوئی سوال جواب نہیں. لیکن میرے محترم دوستو، اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ ایمان والے کے لیے بنائی ہے اور جہنم بھی اس کے لیے. کہ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے کہ بھئی تم اللہ کے دین کے راستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور اگر غلط راستے کو اختیار کرو گے تو آپ کو جو ہے جہنم ملے گی. اب اللہ نے انسان کو عقل دے دی، اب کون سا اختیار کرے گا؟ اس طریقے سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی آخرت کو بنانا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ میرے سامنے جو ہے سر کو جھکانے والے بن جائیں، اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں. میرے محترم دوستو، اچھی بات نہ ہوگی کہ میں اس ذمہ داری سے شبگدوش لیے ہاتھ پیر پار، لیکن آپ لوگوں سے میں گزارش ضرور کروں گا کہ میری اس ذمہ داری کے بنائے ہیں پورا ہاتھ بٹائیں. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آپ لوگوں کا تعاون رہا تو امید ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاؤں گا. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بہت سچے ڈھنگ سے ڈھالا ہے. میرے محمد بارے میں کچھ عرض کروں گا. آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جائے. جب اللہ کے نبی کا جو ہے نام آیا کرے تو اس کے اندر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے واجب ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی کے جو ہے اوپر درود بھیجنا بہت ضروری ہے. تازہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. میرے محترم دوستو، کفر و شرک کی تاریخوں میں گھری ہوئی تھی. انسانیت ظلم و ستم کی اثرات سے کردار تھی. ایسے وقت میں مکہ کی سرزمین رحمت للعالمین کا ظہور ہوا. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے وقت میں اللہ نے جو ہے مبعوث فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے گناہوں کے اندر مبلس تھی. زنا خوری عام، شراب خوری عام، جوا خوری عام، سوریاں، یہاں تلک کہ اپنے جو ہے زندہ لڑکیوں کو جو ہے دفن کر دیا کرتے تھے. اور مکے کے اندر 360 بت رکھے تھے. ایسے عالم کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے لاڈ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین پر بھیجا. اللہ کے لاڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کری، اپنے آپے کو خفایا، اپنی جان مال کو لگایا. میرے محترم دوستو، بڑی بڑی مشقتیں اللہ کے نبی نے جو ہے جھیلی ہیں.
اللہ کے لاڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے اس دین کے خاطر ستایا گیا، جتنا مجھے اس دین کے خاطر رلایا گیا، جتنا مجھے اس دین کے خاطر جو ہے برا بھلا کہا گیا، کسی نبی، کسی صحابہ کو، کسی رسول کو نہیں ستایا گیا۔ میرے محترم دوستو، جس کی آج آپ اور ہم جس کی امت میں ہیں، کہ اس نبی نے جو ہے اپنی امت کو بنانے کے لیے، اپنی امت کی آخرت کو بنانے کے لیے کتنے بڑے جو ہے مشکلوں کا سامنا کرا۔ بھوکے رہ کے بھی، پیاس کی حالت میں بھی آپ جو ہے سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے آپ کے مخالف گھر سے ہو گئے، آپ نے جو ہے سب کو اکٹھا کرا مکے کے اندر کہ بھی جو ہے میں ایک بات بتاؤں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھی فلاں پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہے کہ تو آپ یقین کر لو گے؟ کہ سبوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سچے، امین اور صادق ہیں، آپ کی بات جو ہے بالکل برحق اور سچ ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے اللہ کو ایک مان لو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو ایک مان لو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اتنا کہنا تھا کہ سارے مکہ سرزمین کے جتنے بھی انسان ہیں سارے مخالفت ہو گئے، کہ آپ کے جو ہے گھر سے جو ہے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے دین کے اوپر جمے رہے اور دین کی دعوت کو دیتے رہے۔ جب آدمی اپنے دین کے اوپر جمع رہے گا، دین کی دعوت کو دیتا رہے گا، تو پھر اللہ پاک کی مدد ہوئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب اللہ کے نبی نے جو ہے دعوت دی اور جب ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ان کو یقین تھا کہ جب ہم اگر ایک مرتبہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو پھر جو ہے ہمیں برائی بھی چھوڑنی ہے، شراب بھی چھوڑنی ہے، جوا بھی چھوڑنا ہے، زنا خوری بھی چھوڑنی ہے، سارے کے سارے جتنے برے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑنے۔ یہ معلوم تھا ان لوگوں کو۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، آج ہمیں جو ہے ڈر خوف ہی نہیں اللہ کا۔ انسان سے آدمی ڈر رہا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ آدمی اگر برا کام کر رہا، کوئی انسان اس کے ساتھ ہے تو اس سے وہ ڈرے گا، نو بھئی یہ فلاں آدمی میرے ساتھ ہے، اگر میں نے غلط کرا، میں نے جوا کھیلا یا شراب پی یا زنا کرا یا چوری ڈکیتی کری تو یہ تو سارے میں میری بدنامی کر دے گا۔ اس انسان سے انسان ڈر رہا ہے، لیکن جس انسان کو جس نے پیدا کرا ہے، جس انسان کو جس نے اللہ نے وجود بخشا ہے، اس اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے۔ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو انسان ڈرا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ سے نہیں ڈرے گا اس کو دنیا ڈرائے گی۔ آج دنیا ڈرا رہی ہے، ایمان والے کو جو ہے چاروں طرف سے تنگ کرا جا رہا، چاروں طرف سے جو ہے روکا جا رہا۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے کے اندر جو ہے دین کے کام کو لے کے چلا اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا پوری کی پوری جان مال لگانے والے بنے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے ایمان کے اندر داخل جو ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے زیادہ جو مدد کری، سب سے زیادہ جو ساتھ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ رات کو بھی دن کو بھی دشمن پیچھے ہے لیکن آپ جو ہیں اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے دشمنوں کے بچاؤ کے لیے۔ آپ جو ہے ایک سرنگ کے اندر بڑھ گئے، آپ ایک سرنگ کے اندر بیٹھے ہیں، اس میں سرنگ کے اندر جو ہے ایک چھید ہوا ہے، وہاں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے۔ آپ جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ اپنا پیر اس بل کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور سانپ آپ کو ڈنک مار دیتا ہے، لیکن آپ ذرا سا بھی جو ہے چہل پہل نہیں کرتے۔ آپ جو ہے بالکل بھی وہاں سے ٹہلتے نہیں، کہیں اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے نبی سو رہے ہیں وہ جگ نہ جائیں۔ کیسی بڑی قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا کہ ایمان کی طاقت اتنی تھی کہ اللہ سے ایک مرتبہ اگر ہاتھ اٹھا کے کسی چیز کے لیے کہہ دی وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔
میرے محترم دوستو، ہمیں بھی ایسی ایمان کی قوت کو بنانا ہے، ایسی ایمان کی دولت کو بنانا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو جائے ہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں دنیا سے ہٹ کے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو جائے۔ کیسا یقین کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر فاقے پہ فاقے گزر رہے ہیں، گھر والی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ جو ہے اگلی اس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی غلطی ہوں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔